السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے در سے مایوس ہو گئے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بڑا گناہگار ہیں، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی موضوع پر بات کرنا جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، کیونکہ انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس سے کبھی نہ کبھی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، اور وہ خوبصورت راستہ توبے کا راستہ۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر آپ کو اپنی کسی غلطی پر افسوس ہے، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی بدل دوں، تو یاد رکھیں اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نیک لوگ میری رحمت کی امید رکھنی چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو بھی پکارا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنی بھی غلطی کی ہو، اللہ کی رحمت ان سے بڑی ہے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، تم نے گناہ کی ہے، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ نے اگر سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے بیان میں اپنے کھویا ہوا سواری واپس مل جائے۔ سوچو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے، ہمارے دل کا حال جانتا ہے، وہ ہمیں توبہ کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں، بلکہ دل سے اپنی غلطی کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا بھی ہے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی گناہ پر دل سے شرمندگی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر دوبارہ وہ غلطی ہو جائے تو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ مت کہے میں نے پہلے بھی توبہ کی تھی، پھر مجھ سے گناہ ہو گیا اور اب میں توبہ کیسے قبول ہوگی۔ میرے عزیزوں، جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، اسے اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ ہماری زندگی کیسے بدل سکتے ہیں؟ توبہ صرف گناہوں سے معافی مانگنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ جو دل گناہوں کی وجہ سے بوجھ ہو جاتا ہے، توبہ اسے سکون دیتا ہے۔ جو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سچی توبہ انسان کو مایوسی سے نکال کر امید دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں،
دل بے سکون ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بات کریں، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھیں، کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں کمزور ہوں، لیکن میں تیرے در سے دور نہیں جانا چاہتا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے سیدھا راستہ عطا فرما اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یقین کرے اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانا انسان کی کمزوری نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عبادت بنا دیں، روزانہ کچھ وقت نکال کر استغفار کریں۔ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یاد رکھیں، صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اگر انسان کا حق ہم نے مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال لیا ہے، تو جہاں ممکن ہو اس کا حق واپس کرنا اور معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا ماضی آپ کا مقدر نہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو تو ضروری نہیں کہ آج بھی آپ ویسے انسان ہو۔ آج اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ آج آپ نماز کی طرف واپس آ سکتے ہیں، آج آپ قرآن کی طرف واپس آ سکتے ہیں، آج اپنے رب سے تعلق دوبارہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ بس پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی آپ سے دوبارہ غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اپنے رب کے دروازوں پر دوبارہ جائے، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی گناہ، کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو اللہ سے دور محسوس کرتے ہو، تو آج اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی سب سے خوبصورت دن وہی بن جائے جس دن آپ نے سچے دل سے اللہ کی طرف واپس کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، دلوں کو پاک فرمائے اور ہمیں اپنے راضی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کسی ایسے شخص تک پہنچائے جسے آج اللہ کی طرف واپس آنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔